Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, Wise number 630, recorded by Mehendi Momin at Sugarland, Texas. سید کرتے مناجات شاہ نجف تیری پشت پناہ شاہ نجف تیری پشت پناہ تیرے دشمن ہووے فانا آج راج مبارک ہووے جی آج راج مبارک ہووے مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو زندہ رہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج ایک مبارک رات ہے کہ ہم کو ہمارے امام نے دعا شیشتے کے تالیقے میں یاد فرمایا اور ہمیں یہ خوشی کی خبر سنائی کہ تھوڑے وقت کے بعد امام کے گھر میں ایک اور بچہ آئے گا. ازل کہتے ہیں جب زمین آسمان نہیں تھا. ازل سے لے کے امامت کا نور دنیا میں موجود ہے، یعنی اس دنیا کے اوپر بھی اور اس کے پہلے بھی جو ہزاروں دنیا تھیں ان سب میں امام کا نور ہمیشہ سے ہے اور امام کا نور ہمیشہ رہے گا. ہم اسماعیلیوں نے آج ہزاروں سال سے اس جماعت کے اسٹرکچر میں یہ بات ہم نے سیکھی ہے. جماعت کے اسٹرکچر کے بارے میں ایک حضرت امام کا تعلیقہ ہے کہ جو لوگوں کو کبھی کبھی ایسا سوچ میں ڈال دیتا ہے. مولا نے اس میں ایسا فرمایا کہ ہماری جماعت گئے 1900 برس سے بالکل اس امامت کی رسی کے ساتھ لگی ہوئی ہے. مولا علی کو تو 1400 سال ہوئے، یہ 500 سال زیادہ کہاں سے آئے؟ امام بھول نہیں کرتا. ہماری اس جماعت کا جو یہ اسٹرکچر ہے، جماعت کی جو ہماری آرگنائزیشن ہے، یہ رسول اللہ کے پہلے بھی تھی، جیسس کے ٹائم سے، حضرت عیسیٰ نبی کے ٹائم سے جس کو 2000 سال ہوئے، اس وقت سے ہماری جماعت نے اس طرح کا یہ پیٹرن لیا. سائمن پیٹر جس کو شمعون پطرس کہتے ہیں، ان کے پاس امامت کا نور تھا. عیسیٰ کے پاس پیری جوت یعنی نبوت تھی. ہر زمانے کے اندر شاہ اور پیر دو جامع ہوتے ہیں. کبھی کبھی دونوں جامع ایک ہی ویکتی میں ہوتے ہیں، جیسے کہ آج حضرت امام کے پاس شاہ کا جامع بھی ہے، پیر کا جامع بھی ہے. عیسیٰ نبی کے پاس نبوت تھی اور جو امامت کا نور تھا وہ شمعون پطرس کے پاس تھا. اس طرح سے یہ ہماری جماعت کا جو اسٹرکچر ہزاروں سال سے چلا آتا ہے اور ہزاروں سال سے ہم لوگ یہی مانتے چلے آتے ہیں کہ اللہ کا نور دنیا میں ہر وقت موجود اور حاضر ہے. ہم نے ہمیشہ یہ بات مانی، آج تک وہ سلسلہ چلا آتا ہے. یہ جو تعلیقہ آج آیا یہ بھی اسی سلسلے کے اندر ہے، کیونکہ
ہمارے اندر سے 2-3 دفعہ اس قسم کے لوگ نکل گئے ایک جتھ بنا کے کہ جنہوں نے سچے امام کو چھوڑ کے اس کے کسی بھائی کو امام کے طور پہ قبول کر لیا اور ان کے پیچھے لگ کے اصل بات بھول گئے. مگر جب وہ اس کے پیچھے لگے جھوٹی بات کو بھی ہاتھ میں پکڑ کے وہ ہماری طرح یہی بولتے رہے کہ امامت ہمیشہ دنیا میں قائم دائم ہے. ہمارے مذہب کے اندر سب سے اونچی کتاب قرآن شریف ہے جو اللہ کا کلام ہے، اور ہمارے گنان اس کلام اللہ کے قرآن شریف کے ترجمے اور تفسیر میں ہیں. اگر ہم اس کتاب کو سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، قرآن شریف پڑھ کے ہمیں خوشی ہوتی ہے. اس طرح خوشی ہوتی ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، ہم جس لائن کے اوپر ہیں، جس مذہب پہ ہم چلتے ہیں، وہی سچا مذہب ہے. قرآن تو اور بھی لوگ پڑھتے ہیں. 80 کروڑ مسلمانوں کے اندر 2.5 کروڑ اسماعیلی ہیں، تو باقی جو 67 ساڑھے 67 کے 78 کے 77 کروڑ دوسرے جو مسلمان بھائی ہیں وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، تو ان کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کلام اللہ قرآن شریف اسلام مذہب کی سب سے بڑی کتاب ہے تو 2.5 کروڑ مسلمانوں کو یہ بات کی سمجھ آتی ہے، اور باقی جو 77 کروڑ مسلمان ہیں ان کو کیوں یہ بات کا پتہ نہیں لگتا؟ تو اس کی بابت یہ ہے، چھوٹی عمر سے مات پتا سے بچے سن سن کے اپنا مذہب بناتے ہیں. مذہب انسان کو مات پتا کے وارثے میں سے ملتا ہے، پھر اس میں سے آہستہ آہستہ شردھا پیدا ہوتی ہے، شردھا بڑھ کے پھر ایمان بنتا ہے. یہ بلائنڈ فیتھ ہے، یہ ایمان سنا سنایا ہے. آدمی جب بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے ایمان کی بابت میں شودھ کھوڑ کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، وانچن کرتا ہے، وچار کرتا ہے. اگر اس کو جوانی کے اندر پڑھ لکھنے کے بعد وچار کرنے کا جو سچا طریقہ مل گیا تو اس کو یہ پتہ لگتا ہے کہ بچپن سے مجھے فیتھ جو ملا، جو ایمان میرے مات پتا نے میرے اندر ڈالا وہ سچا ہے، تو اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے اور دنیا کی کوئی شکتی اس آدمی کو پھرا نہیں سکتی. لیکن بڑا ہونے کے بعد کبھی اس کو ایسا پتہ لگا کہ میرا ایمان تو ہوپ لیس ہے تو شنکا میں پڑ جاتا ہے. اگر وہ ایمان کو نہ بھی چھوڑے تو بھی اس کے دل کے اندر کچاس آ جاتی ہے. دنیا بھر کے اندر جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ چھوٹی عمر سے بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں، لیکن مطلب نہیں سکھاتے. محض قرآن پڑھو، قرآن پڑھنے سے ثواب ہوتا ہے، قرآن پڑھنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، بس قرآن پڑھتے ہیں. مگر قرآن میں کیا لکھا ہے انہیں کچھ پتا نہیں. ہمارے اسماعیلی بھی سب کے سب قرآن نہیں پڑھتے. لیکن میں نے آپ کو بات سنائی حضرت امام سلطان محمد شاہ کی. انہوں نے فرمایا کہ پیروں نے جو گنان تم کو تمہاری بھاشا میں سنائے ہیں وہ قرآن شریف کا ترجمہ اور تفسیر ہے. تو قرآن پڑھنے کے بعد ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم اصل لائن کے اوپر ہیں. دوسرے لوگوں میں کوئی ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہی ان کو سچا علم ملتا ہے تو ان کو سمجھ آتی ہے. 22 برس کا ایک چھوکرا محمد بشیر رانا اس کا نام، پنجاب لاہور کے اندر رہنے والا، لاہور کی یونیورسٹی میں سے اس نے بی اے پاس کیا. بی اے کیا اس نے ہسٹری کے اندر. اس کے مات پتا گجر قوم کے آدمی، گجر یعنی گائے بھینس رکھنے والوں کو ہم لوگ گجر کہتے ہیں.
اچھا پیسے والا شخص تھا، اس کا باپ مالدار آدمی تھا، بہت سی گائے بھینسیں تھی، دودھ بیچتے تھے۔ سنی مسلمان، پنجاب کے سنی کٹر سنی ہے، یعنی فینیٹکس ہے۔ اس نے بی اے کیا، ہسٹری میں بی اے کیا، سمجھدار لڑکا تھا۔ قرآن شریف اور دوسری حدیث کی کتابیں پڑھتے پڑھتے اس کو یہ خیال ہوا کہ رسول اللہ کو وفات پائے ہوئے 1400 سال ہو گئے، تو کیا آج خدا کی طرف سے کوئی ہدایت دینے والا دنیا میں نہیں؟ ماتا پتا نے جو اس کو سنی مذہب کا ایمان دیا وہ چیز تو دل میں ہے، لیکن علم نے اس کے دروازے کھول دیے اور یہ سوچنے لگا کہ 1400 سال سے دنیا میں مسلمانوں کے لیے کوئی ہدایت کرنے والا اللہ نے نہیں بھیجا۔ گئے زمانوں کے اندر ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی نبی ہوتا تھا، تو آج کیا خدا تعالیٰ نے یہ چیز بند کر دی؟ کیا خدا نے اپنی عادت بدل ڈالی؟ قرآن میں لکھا ہے کہ خدا اپنی عادت نہیں بدلتا۔ اگر خدا اپنی عادت نہیں بدلتا تو پھر یہ 1400 سال کے اندر کہاں ہے کوئی نبی یا ہدایت کرنے والا؟ کہاں ہے؟ اس چیز نے اس کے دل میں پریرنا پیدا کی۔ ملا مولویوں کے پاس گیا، اس میں سے ایک آدمی اس کو قادیانیوں کا مل گیا، وہ اس کو قادیان لے گیا۔ وہاں جا کے مرزا بشیر احمد سے اس کے ہم نام اس کی ملاقات ہوئی، مگر اس کا دل راضی نہ ہوا، واپس چلا آیا 2-4 مہینے کے بعد۔ آخر سوچتے سوچتے ہماری جماعت کے جو مکھی تھے وہ سونارے تھے، سونی کا کام کرتے تھے۔ اس کی ماں نے یا گھر والیوں میں سے کسی نے، اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، اگر گھر کی بھائیوں میں سے بہنیں تھیں، بھابیاں تھیں، بڑی فیملی تھی، داگینے بنانے کے لیے یہ مکھی صاحب کی دکان پہ آئے، صاحب کی فوٹو دیکھی، شوق تو اس کو پہلے تھا، ڈھونڈ رہا تھا۔ خیر بھائیوں نے جو کچھ بھی اپنے داگینہ دینا تھا وہ دے دیا بنانے کے لیے۔ یہاں سے بات شروع ہو گئی، اس کا آنا جانا ہوا، امام کے اوپر باتیں نکلنے لگی۔ 2-4-5 مہینے کے بعد 1934 کی بات ہے، مولا کپورتھلا میں آئے، یہ صاحب کو دیکھنے کپورتھلا گیا۔ 1 مہینہ ہوا تو صاحب دلی آئے۔ دلی میں سب جماعت کو بلایا مولا نے، سب جماعت، اکھی پنجاب کی جماعت آئی۔ وہاں اچھے مشنری تھے، علی بھائی نانجی مشنری تھے، سبز علی مشنری تھے، چیف مشنری حسینی تھے، مشنری ورثے جی تھے، 5-7 مشنری تھے۔ اس میں حسینی مشنری کی اس کی ملاقات ہو گئی، فلاسفر ٹائپ کا آدمی حسینی مشنری بھی۔ یہ آدمی اسماعیلی بنا، حضرت امام کے حضور میں اسماعیلی بنا، لیکن اس کے بعد 1.5 برس جیا، گزر گیا۔ امام کی جب اس کو ملاقات ہو گئی، اس کا دل جو پہلے سے ڈھونڈ رہا تھا جس چیز کو، جب وہ چیز اس کو مل گئی تو اس کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ لیکن اس 1 برس کے اندر بھی جبکہ وہ اسماعیلی تھا، اس نے ایک پیپر نکالنا شروع کیا، اس پیپر کا نام بھی رکھا امام الزمان۔ 1-2 کتابیں، ٹریکٹس بھی لکھے، اور جب وہ گزرنے لگا کوئی اس کو بیماری نہیں تھی، مگر یوں ہی کمزور ہوتا گیا، اور اپنے گھر والوں کو کہا میری میت کو ہاتھ مت لگانا، اسماعیلیوں کو دے دینا۔ مکھی کو بلایا، چھانٹا وغیرہ لیا اور کہنے لگا مکھی صاحب حضرت امام سامنے کھڑے مجھے لینے آئے ہیں۔ اس طرح کے کوئی آدمی جن جیووں کا پہلے جنم سے پہلے حالت میں کچھ ایسا کام ہوتا ہے تو امام اپنی شناخت اس کو دیتا ہے۔ مشنری غلام علی شاہ کے باپ اسناشری تھے،
اس کو کسی اسماعیلی مشنری نے یا کسی اسماعیلی آدمی نے بودھ نہیں کیا، بلکہ کانٹیکٹ بھی نہیں ہوا. قرآن پڑھ پڑھ کے ہی اس کو عبادت کر کر کے یہ خیال ہوا کہ نہیں دنیا میں حاضر امام تو ہے. ساری فیملی کو لے کے اسماعیلی ہوا. سید سلیم وارثی اسی زمانے کے اندر 1926 کی بات ہے یہ، وہ بھی ایک بہت بڑا سنی مولوی تھا، وہ بھی اسماعیلی بنا، یہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے. تو اس طرح دنیا کے اندر مولا اپنے بندوں کو اٹھا لیتا ہے، پک اپ کر لیتا ہے. اسماعیلی لوگ اپنے باپ داداؤں کی وجہ سے اور پیروں کی عبادت بندگی کی وجہ سے جو ہم کو مل گئی پیروں کی عبادت بندگی، حضرت امام کا ہمیں دامن ملا. تو ایک زمانہ ایسا تھا کہ امام جعفر صادق کے بعد مولانا امام اسماعیل جو تھے باپ کی طرف سے پرتیندھی بن کے ولی عہد سے شہزادے تھے، سیریا گئے. وہ زمانے کے اندر تار چپال، لوگوں کو ٹیلی فون وغیرہ نہیں تھے کہ جلدی سے کوئی چیز کی خبر مل جائے. اور عباسی خلیفہ دشمن تھا، منصور تھا، عباسی خلیفہ منصور دوانکی. مولا نے اپنی ولی عہد کو بھیج دیا، گادی وارث کو بھیج دیا، اور بعد میں اپنا جامہ پورا کیا. چھوٹا بھائی موسیٰ کاظم جو امام جعفر صادق کی ایک باندی کا لڑکا تھا، یعنی مولانا جعفر صادق نے ایک کنیز کے ساتھ، میڈ سرونٹ کے ساتھ شادی کی تھی. اس کے پیٹ میں سے موسیٰ کاظم کا جنم ہوا. خریدی ہوئی باندی تھی، بعد میں آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کیا. موسیٰ کاظم نے یہ سوچ کے کہ میرا بھائی تو ادھر ہے اور بہت وقت سے کوئی خبر بھی نہیں، بس اپنی امامت کا اظہار کر کے بہت سے اسماعیلی جو تھے اس وقت، یعنی میجورٹی نہیں، تھوڑی سی مائنورٹی اس کے پیچھے لگ گئی. غلط راستہ مل گیا، لیکن پکار ہماری طرح کرتے رہے کہ امام دنیا میں حاضر موجود ہونا چاہیے، امام کے بغیر دنیا نہیں چلتی، امام کے بغیر سورج نہیں چلتا، چاند کی روشنی امام کے بغیر نہیں ہوتی، امام روزی دینے والا. یہ سب چیزیں ان کی کتابوں میں لکھی ہیں. جس طرح ہمارے مذہب کے اندر قرآن شریف کی تفسیر میں گنان ہے اور حضرت امام کے فرمان ہیں، اسی طرح سے ان کے مذہب کے اندر الکافی نام کی ایک کتاب ہے، لگ بھگ 1200-1400 پیج ہیں، اس کے 2 والیومز ہیں. الکافی، اس کے اندر رسول اللہ کی حدیثیں ان کے اماموں کے توسط سے ملی ہوئی ہیں. یہ الکافی ان کی اوتھینٹک کتاب ہے. اس سے بڑی کتاب ان کے مذہب میں کوئی نہیں. ان کا سارا مذہب الکافی کے اوپر ٹکا ہوا ہے، اور الکافی کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ امام دنیا میں حاضر ناظر ہے، تا قیامت امامت رہے گی. وہ سب باتیں جو ہم اسماعیلی کہتے ہیں وہ سب یہ کرتے ہیں کیونکہ اسماعیلی تھے یہ لوگ. مولانا امام جعفر صادق تک اسماعیلی تھے، جو کہ ہمارا نام اسماعیلی بعد میں پڑا، مگر وہ مذہب جو مولانا علی سے لے کے رسول اللہ سے لے کے امام جعفر صادق تک تھا، وہ مذہب یہ ہے جو ہمارے پاس ہے. بعد میں جب یہ لوگ جدا ہو گئے اور ہماری طرح یہی کہتے رہے، حضرت موسیٰ کاظم کے گھر میں ایک لڑکے کا جنم ہوا، اس کا نام علی رضا رکھا. علی رضا 8واں امام تھا ان کا. علی رضا کے گھر میں ایک اور لڑکا ہوا، اس کا نام علی تقی ہوا. اس کے گھر میں ایک اور لڑکا ہوا، اس کا نام علی نقی ہوا. اور پھر اس کے گھر میں ایک اور لڑکا ہوا جو ان کا 11واں امام بنا، حسن عسکری. بس موسیٰ کاظم، علی رضا،
علی نقی، علی تقی، حسن عسکری، 5 امام ہم سے جدا پڑے یہ لوگ، تو 5 امام تک ان کا مذہب چلتا رہا۔ اور جس طرح ہم کہتے رہے کہ امام دنیا میں ہونا چاہیے، امام کے بغیر یہ دنیا ایک آنکھ کے پلک میں غائب ہو جائے گی، یہ سب کہتے چلے آئے، لیکن رستہ رونگ تھا نا۔ حسن عسکری کے گھر میں بچہ نہیں تھا، حسن عسکری گزر گئے، کوئی بھی اولاد چھوڑے بغیر ان کے جو 12ویں امام ہے اس کے جنم کا کوئی ثبوت نہیں، 12ویں امام کا جنم ہوا ہی نہیں، ان کی ہی کتابوں کے اندر وہ چیز موجود ہے۔ آپ میں سے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، بچوں کو شاید نہیں پتا ہوگا، 1948 میں میں نے ایک کتاب لکھی تھی، ظہور حق، کیونکہ انہوں نے ہم کو چھیڑا تھا اور میں نے اس کا جواب دیا تھا۔ اس ظہور حق میں میں نے ان کی کتابوں کے حوالے دے کے کہے ہیں کہ 12ویں امام کا جنم نہیں ہوا، نسل ختم ہو گئی، وہ جو برانچ تھی وہ سوکھ گئی، لیکن اصل چالو رہی، آج تک چالو ہے۔ اور تعلیقہ آیا ہے، ایک تو شہزادہ رحیم ہے، ممکن ہے ابھی کوئی شہزادہ قاسم آ جائے، شہزادہ رحمان آ جائے، کون بھی آ رہے، یہ ہمارا دعویٰ چلا آتا ہے۔ دوسری دفعہ پھر ایسا ہو گیا، امام مستنصر باللہ کی وفات کے بعد جو وزیر اعظم تھا، پرائم منسٹر الفضل تھا، مولانا امام مستنصر باللہ کی حیاتی میں، ان کی خلافت میں پرائم منسٹر آخری دنوں کے اندر الفضل تھا۔ الفضل کی لڑکی مولانا مستنصر باللہ کے چھوٹے بیٹے مفتی علی کے گھر میں تھی۔ مولانا امام مستنصر باللہ کا چھوٹا لڑکا جو مفتی علی تھا، مولانا نزار کی ماں سے نہیں، ماں جدی دونوں کی، باپ امام مستنصر باللہ، مفتی علی کے گھر میں الفضل پرائم منسٹر کی لڑکی تھی۔ مولانا امام مستنصر باللہ نے جب آنکھیں بند کی، اس وقت مولانا امام نیزار الیگزینڈریا میں تھے، وہاں کسی مشن کے لیے گئے ہوئے تھے، اور یہاں جو یہ چیز بند ہو گئی تو الفضل نے فوراً لشکر بھیج کے خبر پہنچنے سے پہلے ہی امام نیزار کو جس گھر میں رہتے تھے وہ گھر کو چاروں طرف سے بند کر دیا، گھیرے میں لے لیا، مولانا نیزار کو باہر نہیں نکلنے دیا، اور یہاں اپنے جمائی کو گادی پہ بٹھا کے اعلان کرا دیا، یہ خلیفہ بھی ہے، امام بھی ہے۔ مولانا امام نیزار اسی محل میں رہے، 3-3.5 سال تک اپنے بھائی کی قید سمجھ لو، ایسا رہے۔ بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی نے قید میں رکھا، دنیا کے لالچ کی خاطر خود امام بن بیٹھا، اور وہی باتیں جو ہم کہتے تھے کہ امام کے بغیر دنیا نہیں رہ سکتی، امام اللہ کا نور ہے، یہ ہے وہ ہے، سب کہتے تھے۔ مفتی علی جب گزر گیا تو چھوٹی عمر کا ایک لڑکا چھوڑ گیا، اس کا نام تھا عامر، اور عامر جب گزر گیا تو اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ گیا، اس کی بیوی پیٹ سے تھی، اور اس نے کہہ دیا کہ میرے بعد جو بچہ آوے لڑکا آئے گا، کہتا ہے لڑکا آئے گا، اور اس کا نام میں نے طیب رکھا ہے، اس کو میری امامت سونپنا۔ تو یہ جو گاڑا پڑ گیا 2-2.5 مہینے کا، اس گاڑے کے اندر امام کون؟ کیونکہ عورت کو حاملہ چھوڑ گیا، 2.5 مہینے کے بعد لڑکی پیدا ہوئی، لڑکا نہیں ہوا، تو اس کے ماننے والے مفتی علویوں نے سوچا کہ یہ تو لڑکی پیدا ہوئی، اب کیا کرنا؟ تو انہوں نے کہہ دیا امام غائب ہو گیا۔ جس طرح انہوں نے کہہ دیا 11واں امام کوئی بھی اولاد چھوڑے بغیر جب گزر گیا اور 12واں امام ہوا ہی نہیں، اور اس نے پریڈکٹ کیا تھا کہ میرے بعد لڑکا آئے گا، اس کا نام محمد رکھا جائے گا، اور ایک دتک بچہ انہوں نے لیا بھی تھا محمد کے طور پہ، جس کو بعد میں انہوں نے مہدی بنا دیا، 12واں امام بنا دیا، اور وہ لڑکا بھی بھاگ گیا۔
غائب ہو گیا. اصل اپنے مات پتا کے پاس چلا گیا. انہوں نے کہہ دیا امام غائب ہو گیا. اسی طرح گوروں نے کہہ دیا امام غائب ہو گیا, کیونکہ جھوٹے تھے. مولانا حاضر امام شادی نہیں کرتے تھے جلدی سے, معلوم ہے آپ کو. کوئی بھی جماعت کا بڑا آدمی کبھی جاوے تو حاضر امام کو جب یہ شادی کی بات کہے تو اتنے لوگوں نے صاحب کو شادی کے لیے تنگ کرنا شروع کیا کہ صاحب دنیا بھر چڑ جاتے تھے. تو میں نے بھی ایک دفعہ یہ بھول کر ڈالی. 63 کے اندر مولا کے پاس بیٹھے تھے, مولا بڑے خوش تھے. میں نے من میں سوچا میں دیر ڈایا ہوں گا کہ جماعت کو جاؤں گا واپس کوئی نیوز دوں گا. میں بولا خداوند میں واپس جاؤں گا تو جماعت پوچھے گی خداوند اب شادی کے لیے کیا سوچا. شادی کا لفظ سن کے ماں باپ کی بھوئیں چڑھ گئیں, تیوریاں چڑھ گئیں. میں نے کہا خداوند میں معافی مانگتا ہوں. ماں باپ پھر موڈ میں آ گیا, کہتا نہیں ابو علی جب کوئی لوگ مجھے شادی کی بات کرتے ہیں مجھے ٹھیک نہیں لگتا. میں نے کہا خداوند میں دوبارہ معافی مانگتا ہوں. نہیں کوئی بات نہیں. دیکھو تو مشنری ہے, تجھے تو سمجھنا چاہیے میں شادی کیسے کروں. میرے باپ کی ابھی تک دفن کریا ہوئی نہیں. میں پبلک میں یہ بات نہیں کہہ سکتا پیپر والوں کو, نہ میں تالیکہ بھیج سکتا ہوں. لیکن میرے باپ کی ابھی تک دفن کریا نہیں ہوئی. جب تک کہ وہ پرماننٹلی دفن نہیں ہو میں تب تک شادی نہیں کر سکتا. میں نے کان پکڑے, میں بولا خداوند میں دلگیر ہوں, میں نے پہلے ایسا نہیں سوچا. آپ کا فرمانا بالکل ٹھیک ہے. میرے کو 1963 میں امام نے کہا اور آخر اس کی دفن کریا شاتو دیلا روزیہ میں کر کے, شاتو دیلا روزیہ جس شاتو کے اندر یعنی قلعے کے اندر ان کی وفات ہوئی تھی, سیریا کی جماعت کے آفیسروں کو بلا کے مولانا حاضر امام نے 69 کی جنوری میں پرنس علی خان کو زمین میں دفن کیا. تب تلک صندوق باہر پڑا تھا اور پرومس کیا ان کو کہ میں اپنے باپ کی اس ول کے حساب سے ضرور ان کو مقبرہ بن سلمیہ میں دفن کروں گا. تو 69 کی شروعات میں مولا نے جب پرنس علی خان ماں باپ کی دفن کریا کر دی, پھر بعد میں شادی کی. تو ایک اٹالین رپورٹر بائی تھی, ابھی تک صاحب نے شادی نہیں کی تھی. تو اس بائی نے صاحب کو کہا کہ یور ہائنس ایسا پاسبل ہے کہ آپ بالکل شادی کرو ج نہیں. ماں باپ فرمایا نہیں یہ پاسبل نہیں ہے, مجھے شادی کرنی پڑے گی اور ضرور کروں گا کیونکہ میری امامت کا سلسلہ قائم رہے. یہ ہمارا اسماعیلی فیتھ اور یہ ہمارا اسماعیلی جو ٹریڈیشنل وے ہے ساری دنیا کو معلوم ہے, اور ہر زمانے کے اندر امام یہ دعویٰ کرتے چلے آئے ہیں کہ قیامت تک ہمارا سلسلہ امامت کا چالو رہے گا. سچا دعویٰ ہے, چل رہا ہے. جنہوں نے جھوٹا دعویٰ کیا اور کھوٹا کیا مٹ گئے. کھوٹا دعویٰ کرنے والے امام کے گھر والوں میں سے نکلے, اسی کے بھائی تھے, سگے تھے, انہی کی فیملی کے لوگ تھے, مگر جھوٹے تھے. وہ دعویٰ غلط ہو گیا. آج یہ اسماعیلی قوم اچھی دنیا کے اندر ان جنگلوں کے اندر بھی کہ جہاں کوئی اسماعیلی مشنری یا کوئی چھاپا نہیں گیا, جیسے کہ مسائی لوگ ہیں یا گوگو ہیں, کوئی گھیٹے بکریاں اور گائیں چارتے ہیں, تو کوئی ادھر اپنی کھیتی کرتے ہیں, لیکن ہاتھ میں ریڈیو رکھا ہوا ہے اور وہ بھی آغا خان کی اور اسماعیلیوں کی نیوز سنتے رہتے ہیں. افریقہ والے اپنی بھاشا میں سنتے ہیں, ایشیا والے اپنی بھاشا میں سنتے ہیں. آج آخری دنیا کے اندر جنگلوں کے اندر بھی, جنگلوں میں بھی جو کبھی کوئی بڑے گام میں آئے نہیں, ان کے گھروں میں بھی
ریڈیو کی معرفت ان کو جو نیوز ملتی ہے تو وہ لوگ بھی آغا خان اور اس کی فالوورز کو جانتے ہیں. یہ سنکھ چکر ہے. یہ جو ریڈیو کی جو نیوز ہے، ریڈیو کی نیوز ایسا چاروں طرف گھومتی ہے. ایک بیم نہیں نکلتی کہ پیچھے والے نہ سنے جائیں، البتہ ایک بیم نکلتی ہے جو پھر چاروں طرف چلی جاتی ہے، لیکن چاروں طرف ریڈیو کی ویوز گھومتی ہیں راؤنڈ دی ورلڈ. اس کی ٹرانسمیشن ایک سائڈ میں ڈالتے ہیں، ایسٹ میں یا ویسٹ میں یا نارتھ میں، مگر وہ چاروں طرف چلی جاتی ہیں. یہ سنکھ چکر ہے. سنکھ چکر لے سے شاہ، سنکھ چکر لے سے شاہ، ہاتھ لینے فرس شاہ پروتھمی ماں. ہم 10 اوتار میں پڑھتے تھے. ہاتھ میں سنکھ چکر لے کے پھرے گا اور ساری دنیا میں گھومے گا. جگ میں پھرے شاہ جی منیری. منیری کہتے ہیں منادی کو ڈھول بجا کے جو کرائرز ہوتے ہیں اناؤنسمنٹ کرنے والے، اس کو منیری کہتے ہیں. جگ میں پھرے شاہ جی منیری، شاہ پیر گتیوں گھر ودھایوں، اللہ گڈ عالموت شد کھاڑیو. ساری دنیا میں شاہ کی منادی پھرتی ہے اور رکھیوں کے گھر میں، مومنوں کے گھر میں آنند اور خوشیاں ہوتی ہیں. مولا نے مجھ کو گڈ آلموت دکھایا. اس زمانے کے اندر ہماری گلوری تھی گڈ آلموت کی. یہ امام کی جو اصل چیز ہے، اس کی نورانی شکتی، یہ ساری دنیا میں گھوم رہی ہے. ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ اس کے اس فلیگ کے نیچے اس کے مرید بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. 140 برس باقی ہیں. آج میں نے پہلی دفعہ اپنی جیون میں، زندگی میں پہلی دفعہ میں نے یہ بات کہی ہے، آپ کو ٹائم دیا ہے. وہ چیزیں کہ جو گنانوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ ساری دنیا کے اندر ایک زبردست یدھ ہوئے گا اور اس کے بعد ستجگ کی آرولا آئے گی، یعنی ستجگ چالو ہوگا، دنیا میں سے دکھ سب مٹ جائیں گے، ساری دنیا میں ایک ورن ہو جائے گا، ساری دنیا علی نبی کے شرن میں آئے گی. 140 برس باقی ہے. ہمارے میں سے شاید کوئی نہ ہو. اور اس وقت ہمارے اماموں نے جو کچھ بھی گئے چالو 48 جوموں کے اندر جو کیا ہے، پیروں نے اس کو ایک کنسائز فارم میں ایسنس نکال کے کیپسول بنا کے دے دی. ہم کو ہر چیز اس نے بتائی ہے پیروں نے. کس امام کا وارا ہوگا، اس امام کا نام بھی پیر حسن کبیر دین ماں باپ نے فرمایا ہے. اس امام کا نام ہوگا قاسم شاہ. گنان میں سے آج میں زندگی میں فرسٹ ٹائم بول رہا ہوں یہ بات. میں نے ساری دنیا میں کہیں یہ بات نہیں کی، میں نے پبلک میں بھی نہیں کی اور پرائیویٹ بھی کسی آدمی کو میں نے کبھی نہیں کہا. آج میں پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں. اس وقت امام کا وارا ہوگا، مولانا قاسم ان کا نام ہوگا. اور یہ بات پیر حسن کبیر دین نے فرمائی ہے. 140 برس باقی. مگر ان ٹائم کے اندر دنیا پڑتی کی طرف ہے، دنیا پڑتی کی طرف ہے. 10 برس کے بعد دنیا کے دکھ بہت بڑھ جائیں گے. 20 برس کے بعد اس سے زیادہ، 40 برس کے بعد اس سے زیادہ. ایمان گھٹتا جائے گا، ناستک واد بڑھتا جائے گا، موج شوق بڑھتی جائے گی، بندگی عبادت گھٹ جائے گی. بھولے چکے اگر کسی کے منہ سے مولا کا نام نکل جائے گا تو مولا اس ایک دفعہ نام لینے پر بھی اس کی ساری زندگی بخش دے گا. ایسا ٹائم آئے گا مولا یاد آئے گا ہی نہیں.
थर थर मोमन भाई कोई कोई रहते। दुनिया दिन ब दिन खराब होएगी, वाइसिस गुनाह बदियां बढ़ती जाएंगी, इतनी टेंशन हो जाएगी, इतनी टेंशन हो जाएगी कि चलते चलते इंसान गिर के मर जाएंगे। अब हो रहा है, गाड़ी में बैठे बैठे आदमी गुजर जाता है, पलंग पे लेटे लेटे गुजर जाता है, कुर्सी पे बैठे बैठे गुजर जाता है। लेकिन ये चीजें ज्यादा होंगी। मौत इस तरह आएगी कि जैसे एक गिलास टूट गया, और होलसेल मौत तो आज हो रही है। छोटी छोटी लड़ाइयां इस पृथ्वी के ऊपर चालू रहेंगी, बिल्कुल चालू रहेंगी, लेकिन इन सबके अंदर एक छोटा सा बिंदु यानी नुक्ता, पॉइंट, इस्माइली मजहब। और इस्माइली मजहब के अंदर से 2, 2.5, 3 करोड़ आदमियों के अंदर से उस वक्त इस्माइली जास्ती हो जाएंगे शायद, लेकिन इस्माइलियों के अंदर से भी जो बैतुल ख्याल वाले हैं, जो इबादत करने वाले हैं, जिनको नूरानी समझ है, जिसके दिलों में ज्योत जगती है, उन लोगों की दुआएं बंदगियां जीवन को और दुनिया को टिका के रखेंगी, वगरना ये पृथ्वी पाप का बोझ उठा नहीं सकेगी। पीरों ने कहा है कि पृथ्वी डोलती जाएगी, और साइंस मानती है कि यह पृथ्वी डोल रही है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वॉबलिंग। पृथ्वी डोलती है, हमें पता नहीं लगता, लेकिन पीरों ने फरमाया कि जैसे जैसे ये वक्त आएगा पृथ्वी और डोलती जाएगी, इतनी डोलती जाएगी कि कभी कभी झर्क लगेगा, और उस झर्क लगने से तूफान आते हैं, धरती कंप आते हैं। दुनिया के बहुत सी जगहों के ऊपर ये चीजें गए 50 साल के अंदर तो बहुत हो गई, और ये चीजें और ज्यादा हो जाएंगी। हर साल आप पढ़ोगे, आपको ज्यादा ध्यान नहीं रहता, क्योंकि आप लोग व्यापारी हो और पुराने नोट्स नहीं लेते, लेकिन कभी आप ध्यान करके पढ़ो तो गए 50 साल में वावा जोड़े धरती कंप बढ़ते रहे हैं, और ये और बढ़ते जाएंगे। धरती पाप का बोझ नहीं उठा सकेगी, लेकिन 313 वो मोमन जो सारी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं, दरे कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसे इमाम के मोमन हैं कि जो सारी दुनिया के लिए दुआ मांगते रहते हैं, या मौला कुल जहान जो भलो करिए। और जहां एक एक भी मोमन होगा, उसके आजू बाजू में 500 के 1000 माइल के एरिया के अंदर सुख शांति रहेगी, क्योंकि उस मोमन के कारण से खुदा उस इलाके के ऊपर अजाब और मुसीबत बला नहीं उतारता जहां मोमन होते हैं। डिस्कशन करने वाले पॉइंट्स हैं, लेकिन पीरों ने यह फरमाया है कि जमात के अंदर ऐसे मोमन होंगे, 313 ही मोमन होंगे ये बात नहीं, मोमन तो लाखों होंगे, मगर 313 तो वो टॉप ग्रेड के हैं कि मौला ने फरमाया कि वो कभी आज तक एक जगह इकट्ठे नहीं हुए, लेकिन जब मैं सवारी करूंगा, जो 140 बरस की बात मैं कर रहा हूं, तो उस वक्त वो सब इकट्ठे होंगे। 2/3 दुनिया खलास हो जाएगी, 30-35% लोग बाकी बचेंगे। ये तमाम साइंटिफिक चीजें वगैरह का नाश हो जाएगा, बदमाशी गुनाह दुनिया में से मिट जाएगी, सतयुग आ जाएगा। हम होंगे या ना होंगे, लेकिन इमाम क्या ये नूर कयामत तक चलेगा। दुनिया का एंड आने वाला नहीं है, दुनिया को 4,25,000 बरस बाकी हैं, दुनिया को 4,25,000 साल बाकी हैं, दुनिया का एंड नहीं आएगा। मगर ये दुनिया के अंदर जो गुनाह और बदियां हैं बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, यहां तक टेंशन पैदा हो जाएगी कि दुनिया के अंदर ढूंढने से भी कोई सच्चा मोमन मिलेगा नहीं। होंगे जरूर, लोगों को नजर नहीं आएंगे, लोगों को नजर नहीं आएंगे। अच्छे अच्छे मोमिनों का ईमान फिसल जाएगा, कोई लालच में आके, कोई गुनाह में आके, कोई और बात में आके वो अपना ईमान गुमा बैठेंगे। कोई 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 आदमी रहेगा। फिर समझ फरमाया 25 कोस में
12 कोस में यानी 25 माइल में एक दीवा बत्ती भी जलेगी, एक दीवा बत्ती। ये दीवा बत्ती अंतर की ज्योत की तरफ इशारा है, ज़ाहिर की बत्तियां नहीं। तो इमामत कयामत तक चलेगी और दुनिया के अंदर नूर हाजिर मौजूद है। उसने जो छूट दी है फिलहाल इंसान को कि इंसान खुदा से मुख मोड़ के मटीरियलिज्म की तरफ चला गया है। मौलाना हज़रत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया है कि मेरी जमात ने आज तक ये भूल कभी नहीं की कि हमने दीन की चीजों को नीचे डाल के दुनिया को ऊंचा कर दिया। मेरी जमात ने ये भूल कभी नहीं की। अगर कभी तुमने ये भूल की तो मौला फरमाया तो फिर तुम्हारा खुदा हाफिज, यानी आज तक हमारी जमात ने दीन को ऊंचा रखा है। हज़रत इमाम का दामन पकड़ के बैठे हैं, हज़रत इमाम के चरणों में हम पड़े हुए हैं। इबादत भी होती है, बंदगी भी होती है, भले ध्यान नहीं लगता, तस्बीह हाथ में होती है, ख्याल बाहर दुनिया पे होता है। सुबह इबादत में बैठे हैं लेकिन विचार दुनिया के कर रहे हैं, हिसाब किताब कर रहे हैं, बिजनेस के सौदे कर रहे हैं, भले कुछ भी है तो भी घर छोड़कर, बिस्तरा छोड़कर इबादत के लिए बैठे तो सही, ये नियत तो की, तेरे शरण में तो आ गए। उसकी शर्म के हिसाब से इमाम बैठा हमारे सिर के ऊपर हाथ रख के हमको प्रोटेक्शन देता है। तो ये जो मोमन है दुनिया की इस चीजों के अंदर फिसल भी जाएंगे लेकिन कभी डावाडोल होके फिर शाम को कभी जमात खाने चले आएंगे तो मौला कहेगा चलो घूमने गए थे शाम को तो आ गए। इस मोमिनों की तुफैल से ये दुनिया मौजूद है, मगर ये दुनिया मौजूद मोमिनों की वजह से। मौला ने, पीरों ने मोमिनों को एक जस देने के लिए कहा, असल चीज ये है कि दुनिया के अंदर हाजिर इमाम हाजिर नाजर मौजूद बैठा है और कयामत तक उसकी नस्ल चलने वाली है। ये इमामत हमेशा रहेगी, जिन्होंने झूठ बोला वो मिट गए। इंशाअल्लाह हम हमेशा अपने मौला के दामन में बैठे रहेंगे। मौला सबकी नेक उम्मीदें पूरी करे, ईमान की सलामती देवे, हकीकती समझ देवे, दीन में दुनिया में अपनी पनाह छतर छाया में रखे, बदियों बुराइयों गुनाहों नाफरमानियों से बचा के रखे, बलाएं आफतें मुसीबतें दूर करे, दुश्मन आपके दफा करे। मौलाना हाजिर इमाम जान माल में बरकत देवे, आल औलाद रोजी कमानी में बरकत देवे, तंदुरुस्ती में ईमान में बरकत देवे, इज्जत आबरू बढ़ावे, जहर बातुन दीदार नसीब करे। श्रेवो एक दयाल मोमन भाई तमे फिर रहो जी, अपनी कायानी पांच बुआ ए मारी वीरा वस करो